السلام علیکم، میں سیلف ایڈوکیٹ میاں سعدیہ واسطے کا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ہیں عارف علوی صاحب، انہوں نے آئین کے آرٹیکل 89 کے تحت ایک آرڈیننس جاری کیا ہے، پیرنٹ پروٹیکشن آرڈیننس 2021، تحفظ والدین آرڈیننس 2021 جاری کیا گیا ہے، جس میں والدین کے تحفظ کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ ان کو جو زبردستی گھروں سے عموماً بچے نکال دیتے ہیں، خدا ان کو ہدایت نصیب کرے، ان کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ اور مزید ویڈیو آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا لازمی کریں۔ اچھا، اس آرڈیننس میں کیا چیزیں دی گئی ہیں؟ پہلی چیز یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر گھر جو ہے وہ بچوں کی ملکیت ہونے یا کرائے پر ہونے کی صورت میں بھی والدین کو نہیں نکالا جا سکے گا، یعنی کہ اگر جو گھر ہے وہ بچوں کی ملکیت ہے یا اس کا جو رینٹ ہے، اس کا کرایہ وہ بچے اس قابل ہو چکے ہیں کہ وہ پے کر رہے ہیں، تو اس صورت میں وہ اپنے والدین کو زبردستی گھر سے بے دخل یا گھر سے نہیں نکال سکتے۔ یہ ویسے ہی لمحہ فکریہ ہے، ہم مسلم سوسائٹی سے ہم بلونگ کرتے ہیں۔ ہمارے مذہب میں تو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جس ہستی کا یا جن ہستیوں کا جو حکم ہے وہ مقدس ہے، یا جو حکم ہم پر لازم ہے، جو ہم پر فرض ہے، وہ صرف والدین کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن پاک میں بار بار یہ بیان فرمایا گیا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کر، ٹھیک ہے۔ اور جو والدین کی نافرمانی ہے یا والدین کی حکم عدولی ہے، اس پر تو بڑی بڑی وعیدیں آ چکی ہیں۔ اللہ جو ہے وہ ان کو ہر حوالے سے عذاب دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ہے کہ اب جیسا آپ اپنے والدین کے ساتھ سلوک کریں گے، ویسا ہی آپ کے جو بچے ہیں وہ آپ کے ساتھ سلوک کریں گے۔ وہ کسی شخص نے کہا تھا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہیں مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہیں مانے تو مر کے دیکھ، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی کہ اگر بچوں کی ملکیت گھر ہوگا یا وہ رینٹ پر پے کر رہے ہوں، رینٹ پے کر رہے ہوں، تو اس صورت میں اپنے والدین کو زبردستی گھر سے نہیں نکال سکتے۔ اور اگر گھر جو ہے وہ والدین کی ملکیت ہو تو والدین کو اختیار ہے کہ بچے اگر نافرمان ہیں تو ان کو گھر سے نکالنے کا اختیار ہے، اور یہ اختیار ہونا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ شخص پر آقا کریم نے فرمایا کہ شخص پر سب سے زیادہ حق اس کے والدین کا، سب سے زیادہ حق اس کے والدین کا، بیوی پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، اور مرد پر سب سے زیادہ حق اس کے والدین کا ہے، بچوں پر سب سے زیادہ حق ان کے والدین کا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اور اس کے حبیب کے بعد اگر کسی کا حکم آپ پر ماننا فرض ہے، واجب ہے، تو وہ صرف آپ کے والدین کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ اب والدین کے بچوں کو تحریری نوٹس دینے کی صورت میں گھر خالی کرنا لازمی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یعنی کہ والدین ان کو نوٹس دیں گے کہ وہ گھر خالی کریں۔ اگر وہ گھر خالی نہیں کرتے کو 30 دن بعد ان کو سزا ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کو جو جرمانہ ہوگا، یعنی کہ جو والدین اب بچے اپنے والدین کو بلا وجہ غیر قانونی طور پر زبردستی گھر سے باہر گھر سے نکالیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ قابل سزا ہے، اور اس آرڈیننس کے تحت ان کو 1 سال سزا اور ساتھ میں جرمانہ، اور یہ دونوں سزائیں اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب والدین کی جانب سے جو شکایات ہیں وہ موصول ہونے پر پولیس کو یہ اختیار ہے کہ وہ بغیر وارنٹ ان کے بچوں کی گرفتاری کریں، ان اشخاص کی گرفتاری کرنے کے بعد ان کو متعلقہ مجسٹریٹ کے پاس پیش کریں، اور اس آرڈیننس کے تحت جو والدین اور بچوں کو اپیل کا حق بھی حاصل ہے، اس آرڈر کے خلاف ڈیفینیٹلی وہ اپیل بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر بچوں کی جانب سے گھر نہ چھوڑنے کی صورت میں جو ضلعی ڈپٹی کمشنر ہے اس کو کارروائی کا اختیار ہوگا۔ ضلعی ڈپٹی کمشنر والدین کی جانب سے شکایات پر کارروائی کا مجاز ہوگا، ٹھیک ہے۔ ویسے ہی دوسرا، یہ بات بالکل اسلام کے خلاف ہے کہ
کوئی اولاد جو ہے وہ والدین سے تنگ آ کر ان کو گھر سے نکال دے۔ یہاں پر مجھے ایک مثال یاد آ رہی ہے کہ کوئی شخص تھا تو وہ اپنے باپ سے بڑا تنگ آ گیا، اس نے اپنے باپ کو کاندھوں پر اٹھایا اور نہر کی طرف چل پڑا۔ جب نہر کی طرف جا رہا تھا تو نہر کے کنارے پر جب پہنچا نا تو اپنے والدین کو نہر میں گرانے لگا، ٹھیک ہے، ڈبونے کی غرض سے گرانے لگا۔ تو جیسے ہی گرانے لگا نا تو اس کے والد نے کہا بیٹا ٹھہرو، میری بات سنو، اب مجھے کیوں یہاں پر مجھے نہ گرانا، تھوڑا سا آگے مجھے گراؤ، یہاں پر نہ گراؤ۔ تو اس کا بیٹا پریشان ہو گیا، کہتا ابا جان یہاں پر میں آپ کو کیوں نہ گراؤں، آگے کیوں گراؤں؟ تو اس کا جو والد ہے وہ اس نے کہا کہ بیٹا اس جگہ پر میں نے اپنے والد کو گرایا تھا، ٹھیک ہے، اپنے والد کو گرایا تھا۔ تو اس شخص کے اوسان خطا ہو گیا، اس نے کہا کہ اگر اس نے اپنے والد کو گرایا تو میں آج اس کو گرانے کی غرض سے آ گیا ہوں، اور اگر اس کو آج میں گراؤں گا تو کل کو میری اولاد بھی مجھے اسی طرح گرائے گی۔ آپ لاکھوں مثالیں آپ معاشرے میں بری پڑی ہیں، ایسی مثالیں کہ جن لوگوں نے اپنے والدین کی عزت کی وہ دنیا میں سرخرو ہوئے۔ سرکار نے فرمایا کہ والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں دیکھوں کہ میرا مالک مجھ پر راضی ہے یا ناراض ہے تو وہ اپنے والدین کو دیکھ لے، وہ اگر ناراض ہیں تو وہ سمجھ لے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے، اور اگر وہ راضی ہیں تو وہ سمجھے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے۔ والدین تو اولاد کے لیے جنت ہیں، ایک بخشش کا وسیلہ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑی اعلیٰ درجے کا تحفہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ غور کریں، والدین کی خدمت کریں، جتنی ہو سکے ان کی خدمت کریں، ان کی ہو۔ اور قرآن پاک میں یہ بھی ہے کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، اف تک نہ کہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو عموماً والد نے کہا کہ جی بیٹا مجھے ایک پانی کا گلاس لا کر دو، تو بیٹا آگے سے کہے یہ جو ہے نا یہ بھی خلاف شرع ہے، یہ بھی قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ مالک کائنات نے فرمایا کہ اف بھی نہ کہو اپنے والدین کو۔ قربان جاؤں میں ان ہستیوں کے جنہوں نے والدین کی عزت کی، والدین کی خدمت کی، اور دنیا میں عزت حاصل کی اور آخرت میں بھی عزت حاصل کی۔ سارے فہرست تو نام میں آپ کو بتاؤں، باقی تو ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں جنہوں نے اپنے والد کے کہنے پر طلاق دی، ٹھیک ہے، اور حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ہیں جنہوں نے اپنے والد کے کہنے پر طلاق دی، ان کے والد کا حکم مانا۔ اور حضرت خواجہ ویس کرنی کی تو بات ہی کیا، جنہوں نے حضور پاک کی زیارت نہیں کی، ظاہری زیارت نہیں کی، صرف اپنی والدہ کی خدمت کی غرض سے، یہ ہوتی ہے۔ اور اسی خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے وہ مقام دے دیا کہ سرکار مدینہ نے خود اپنا جبہ جو ہے اپنا جبہ بھیج دیا حضرت خواجہ ویس کرنی کے لیے، اور ان سے یہ کہا کہ اویس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کے لیے دعا کرے۔ کیسا یار، کیسا والدین جن کے پاس ہے یہ والدین کی، جن کے پاس یہ اللہ کی نعمت ہے ان کو قدر نہیں ہے، بدقسمتی ہماری یہ ہے۔ اور جن کے پاس نہیں ہے ان سے کبھی پوچھیں۔ والدین زندگی کے جس حصے میں بھی اس دار فانی سے کوچ کر جائے نا، یہ دنیا جو ہے یہ کیا بتاؤں میں، دو طرح کی ماریں ہیں، ایک زمانے کی مار ہے، ایک والدین کی مار ہے۔ والدین کی مار کھاؤ گے تو زمانے میں بھی عزت ہوگی، آخرت میں بھی عزت ہوگی۔ اگر والدین کی مار سے بچو گے، ٹھیک ہے، اور زمانے کی مار کھاؤ گے تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ کو نقصان ہی نقصان ہے، ہر طرف نقصان ہی نقصان ہے۔ وہ والدین کو دیکھنا مقبول حج ہے، مقبول حج۔ آپ اتنے پیسے لگا کر جاتے ہیں خانہ کعبہ حج کرنے جاتے ہیں، کوئی شخص آ کر بتا سکتا ہے کہ جی میری حج قبول ہے؟
کوئی ایک شخص دعویٰ کرے کہ جی میری حج کو نہیں کر سکتا. آپ اپنے والدین کی زیارت کریں. ایک دفعہ زیارت کی آپ کو ایک مقبول حج کا ثواب. اور جن کے والدین اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں ان کی قبروں کی گاہے بگاہے زیارت کریں. جمعرات اور جمعے کے دن ان کی قبروں کی زیارت کریں. ان کے لیے فاتحہ خوانی کریں. ان کے اصال ثواب کے لیے صدقہ و خیرات کریں. ٹھیک ہے، یہ آپ پر لازم ہے. آپ کریں گے تو آپ کے لیے کوئی کرے گا. آج آپ اپنے والدین کی قبروں پر جائیں گے تو کل آپ کی قبر پر آپ کی اولاد آئے گی. آپ اپنے والدین کی بخشش کے لیے آپ اپنے ہاتھ اٹھائیں گے تو کل آپ کی بخشش کے لیے، آپ کی مغفرت کے لیے آپ کی اولاد آپ کے حق میں ہاتھ اٹھائے گی. یار آپ کی نماز میں، آپ نماز پڑھتے ہیں تو جب تک آپ اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعا نہ کریں آپ کی تو نماز مکمل ہی نہیں ہوتی. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کس طرف جا رہے ہیں یار؟ خدا را خوف کریں، اللہ کا خوف کھائیں، اللہ سے ڈریں. والدین کو ان کے اپنے گھروں میں دیکھیں. آپ پیدا ہوئے، آپ کا براز صاف کیا آپ کے والدہ نے، آپ کے لیے محنت کی آپ کے والد نے. آپ نے جو مانگا اپنے والد نے، آپ کے والد نے آپ کو دے دیا. جو مانگا آپ کے والد نے آپ کو دے دیا. کبھی اس نے نہ سوچا. آپ کو صرف والد واحد وہ دوست ہے، وہ شخص ہے، وہ انسان ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد مجھ سے بہتر ہو. اس کے علاوہ دنیا کا کوئی اور شخص یہ نہیں چاہے گا کہ یہ شخص مجھ سے بہتر ہو. سارے آپ کی ٹانگیں کھینچیں گے، سارے آپ کو برا بھلا کہیں گے، سارے آپ کو ڈیگریڈ کریں گے. لیکن صرف والدین کی وہ ذات ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد دنیا میں بھی عزت کے مقام پر ہو اور آخرت میں بھی عزت کے مقام پر ہو. جو والدین اپنی اولاد کے لیے اتنا کر رہے ہیں، آپ ان کے لیے تھوڑا سا بھی نہیں کر سکتے. میں پھر کہتا ہوں کہ جن کے والدین زندہ ہیں خدا را ان کے پاس بیٹھا کریں، ان کی باتیں سنا کریں. وہ آپ سے کچھ نہیں چاہتے، آپ سے 1 روپیہ بھی نہیں چاہتے، وہ آپ سے کچھ بھی نہیں چاہتے. صرف آپ کو وہ وقت چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہمارے پاس بیٹھے، صرف بیٹھ جائے، ہمارے ساتھ باتیں کریں. آج انہوں نے ایک سوال کیا تو اب دوسرے سوال پر آپ سیکھ پاؤ گے. آپ غصے میں آ گئے، ابا جان یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو پہلے بھی بتایا. وہ وقت یاد کریں جب آپ کہتے تھے ابو وہ کیا ہے، آپ کا والد کہتا تھا بیٹا وہ کوا ہے. پھر تھوڑی دیر بعد پھر بولنا ابو وہ کیا ہے، بیٹا وہ کوا ہے. پھر تھوڑی دیر بعد بولنا ابا وہ کیا ہے. اس نے آپ کا ماتھا چوم کر کہنا ہے بیٹا کوا ہے. آج جب آپ کے والد پر بڑھاپا آ گیا، ٹھیک ہے، اس کو بڑھاپے نے آ لیا تو اس نے ایک سوال کیا، دوسرا سوال اسی طرز کا کیا تو آپ سیکھ پاؤ گے ابا جان پہلے نہیں آپ کو بتایا تھا. خدا را ان چیزوں کا خیال کریں. والدین تو اللہ تعالیٰ کا بہت عظیم تحفہ ہے. دیکھیں جہاد سے افضل ہے والدین کی خدمت کرنا. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کے والدین زندہ ہیں، آپ کی والدہ، آپ اپنی والدہ کی خدمت کر رہے ہیں تو آپ کی جو اپنی والدہ کی خدمت ہے وہ ہزارہ نوافل سے بہتر ہے. ہزارہ نوافل سے بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ نفل ادا کرتے ہیں. آپ کے والدین آپ کے وقت کو ترسیں، آپ کے والدین آپ کی شکل دیکھنے کو ترسیں، آپ کے والدین آپ سے بات کرنے کو ترسیں. ایسے بنے کہ آپ کا والد اگر ضعیف بھی ہے، آپ کے والدین اگر ضعیف بھی ہیں، بوڑھے بھی ہو چکے ہیں، تو وہ پورے جاہ و جلال کے ساتھ اور پورے روب کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کر سکے. وہ آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے ڈرے نہیں. ایسے نہ بنے کہ آپ کے والدین کو سوچنا پڑے کہ جی ہم اپنے بیٹے اور بیٹی سے کیا کہیں، جی کیا بولیں، وہ ہماری سنتے نہیں ہیں. ایسے مقام پر کبھی نہ جائیں. بات لمبی ہوگی، حرف آخر یہی ہے کہ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کریں. اگر وہ دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں تو ان کے مغفرت کے لیے دعا کریں.
اللہ آپ کو جزائے خیر دے. انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ